أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين صدق الله العظيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کے حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ و صحابہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی 3 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے اور یہ تینوں آیتیں ہمارے اس سلسلہ و درس کی اگلی کڑی ہے. یہ تینوں آیتیں 4 پارے کی سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کے رکو نمبر 17 کی یہ 3 آیتیں ہیں. آیت نمبر 166 167 اور 168. یہ تینوں آیتیں براہ راست پچھلی آیت سے تعلق رکھتے ہیں. اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درس میں ہم نے جہاں آیت نمبر 165 کا درس اس کی تشریح اس کی تفسیر ہمیں سننا تھا، ہم نے اس کا اختتام آیت نمبر 166 اور 167 کی کچھ ابتدائی ٹکڑے پر ہم نے ختم کیا تھا. اس وجہ سے کیونکہ یہ ساری آیتیں آپس میں ایک دوسرے سے بڑا گہرا ربط رکھتی ہیں، جب تک اگلی آیتوں کا ترجمہ نہ دیکھ لیں پچھلی آیت بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو اس اعتبار سے آئیے ایک بار ہمیں پھر سے آیت نمبر 165 کا ایک خلاصہ ہمیں دیکھنا ہوگا تاکہ آج کی یہ تینوں آیتیں ہمیں ایک ساتھ سمجھ میں آ جائیں. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 رکو نمبر 17 کی آیت نمبر 165 جو پچھلے درس کی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے اولما اصابتکم مصیبہ قد اصبتم مثلیہا. اللہ کہتا ہے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ جب تم پر مصیبت آئی، غزوہ احد میں تمہارے 70 ساتھی شہید کر دیے گئے، قد اصبتم مثلیہا، حالانکہ اس سے پہلے تم نے ان لوگوں کو ایسی ہی مصیبت ایسی ہی تکلیف اس جیسی تم نے ان کو پہنچائی ہے. یعنی غزوہ بدر میں کفار کے 70 سردار قتل کر دیے گئے،
جہنم رسید کر دیے گئے اور 70 کو ہی انہوں نے قید کر لیا تھا. قلتم انا ھذا، جب تم پر مصیبت آئی، تمہاری جیت جب شکست میں تبدیل ہو گئی، تمہارے لوگ جب شہید کر دیے گئے، تو تم نے یہ کہا انا ھذا، یہ مصیبت آخر آئی کہاں سے؟ اللہ کہتا ہے قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، ہوا من عند انفسکم، یہ جو تم پر مصیبت آئی یہ تمہارے کیے گئے کرتوتوں کا ہی نتیجہ ہے، تمہاری ہی طرف سے ہے. تم نے نبی کی نافرمانی کی، نبی نے تم کو مورچہ زن کیا تھا ایک پہاڑ پر، جبل رمات پر، اور کہا تھا کہ چاہے ہماری تکہ بوٹی کیوں نہ کر دی جائے اور چیل کوے ہمیں نوچ نوچ کر کھائے، تب بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا. تم نے دنیا کی لالچ میں آ کر اس جگہ کو چھوڑ دیا. 50 افراد میں سے 40 افراد نے اس جگہ کو چھوڑ دیا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا. یہ تو تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہے. وَمِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، یہ تمہاری کرتوت ہے، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ مصیبت ہم پر کہاں سے آئی، جبکہ جب تم نے اس سے پہلے دشمنوں کو جب مصیبت میں ڈالا تھا، انہیں تکلیف پہنچائی تھی، تو تب تو تم نے یہ نہیں پوچھا کہ ان پر یہ مصیبت کہاں سے آئی. تم نے تو یہ کہہ دیا کہ وہ تو اللہ کی طرف سے، اللہ نے ہمارے ذریعے سے ان پر مصیبت ڈالی. اب جب تم پر مصیبت آئی تو بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے، بجائے اپنے نفس کی طرف رجوع کرنے کے، حیرت کے ساتھ پوچھتے ہو کہ یہ مصیبت آئی کہاں سے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یاد رکھو اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. غزوہ بدر میں دشمنان اسلام پر جب مصیبت لا سکتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ماننے والوں پر بھی مصیبت لا سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ نڈر ہے، اس کو ولا یخاف عقباہا، جب وہ کسی کو برباد بھی کر دیتا ہے تو بدلہ لیے جانے کا اس کو ڈر و خوف نہیں ہوتا. وہ ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آیت نمبر 165 یہاں پر مکمل بھی اس کا لفظی ترجمہ اور کچھ خلاصہ میں نے آپ کے آگے رکھا. اب آگے اللہ تبارک تعالیٰ اور وجوہات بیان کرتا ہے کہ اللہ نے غزوہ احد میں کیوں مسلمانوں پر مصیبت ڈالی، کیوں مسلمانوں کے 70 افراد شہید کر دیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 رباعی دانت شہید ہو گئے، اور جو خود کی جو ٹوپی ہوتی ہے، جو سر پہ لوہے کی جو زرہ جو سر کو محفوظ کرنے والی جو ٹوپی ہوتی ہے، اس کی ایک کڑی ٹوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں گھس گئی، جس کی وجہ سے خون بالکل بہہ رہا تھا. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ آگے اسی کو مزید بیان کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے آیت نمبر 166 میں، جو آج کے درس کی آیتیں ہیں، وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، اور جو کچھ تم پر مصیبت آئی اس دن، جس دن ملی 2 جماعتیں. یوم التقا، تقا لفظ یہ ہمارے اردو کا ہی لفظ ہے، ملاقات سے بنا ہوا لفظ ہے. جمعان، جمع یعنی جمع ہونا، جمعان 2 جمع کی گئی چیزوں کو کہا گیا، یعنی 2 گروپ، 2 گروہ، 2 فوج. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، جس دن 2 فوجیں آپس میں جن کی مدبھیڑ ہوئی، اس دن جو تم پر مصیبت آئی، فبإذن اللہ، وہ اللہ کی مرضی سے تھی. تم نے پوچھا انا ھذا، یہ کہاں سے آئی؟ تو سب سے پہلی وجہ اس دنیا کے اسباب کے تحت تو وہ تمہاری خود کی ذات ہے، تمہارے خود کے ہی کرتوت اور اعمال ہے جس کی وجہ سے مصیبت آئی. اور اصل مرجع، اصل منبع اور ذریعہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اللہ کے حکم سے تم پر مصیبت آئی.
اب کیوں لائی اللہ تبارک تعالیٰ نے مصیبت؟ کیوں آزمائش میں ڈالا اللہ نے مسلمانوں کو؟ کیوں کھلی ہوئی فتح شکست میں بدل گئی؟ اللہ اس کی وجوہات بیان کرتا ہے، کہتا ہے وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے۔ آیت نمبر 166 یہاں پر مکمل ہوتی ہے، مگر اوپر لا ہے۔ لا کا مطلب بات پوری نہیں ہوئی ہے، آگے بڑھی ہے۔ آیت تو مکمل ہو گئی، بات پوری نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اس آزمائش کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ جان لے کہ کون ایمان والے ہیں۔ 12 اس قسم کی آیتیں جب آتی ہیں تو اس کی کچھ تشریح بیان کر دیتا ہوں۔ ایک وقت کافی تفصیلی طور پر میں نے اس قسم کی آیتوں کا میں نے خلاصہ کیا تھا، مختصر طور پر اشارہ دیتے ہوئے یہ بتا دوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ جان لے کہ تم میں کون مومن ہے۔ یہ ترجمہ ہوتا ہے اس کا، تاکہ جان لے کہ تم میں کون مومن ہے۔ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ اللہ کو معلوم نہیں کہ کون مومن ہے؟ اللہ کو تو معلوم ہے کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون منافق ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں جاننا چاہ رہا ہے؟ کیوں جاننا چاہ رہا ہے کہ کون مومن ہے؟ یہاں یہ انداز بیان ہے، مقصد یہ ہے وَلِيَعْلَمْ کا مطلب ہوتا ہے تاکہ اللہ تمہیں بتا دے، تمہارے علم میں یہ بات لائے، تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کا کہ یہ بات ثابت کرے۔ اللہ کو تو معلوم ہی ہے، اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے ذریعے سے یہ بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھو اللہ کی نگاہ میں بھی یہی اصل مومن ہے، جن کا راز آج کھل رہا ہے، جن کا ایمان آج ظاہر ہو رہا ہے، یہ اصل ایمان والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ وَلِيَعْلَمْ کا مطلب تاکہ اللہ تمہیں بتلائے، تاکہ اللہ ظاہر کرے، تاکہ اللہ ثابت کرے کہ کون تم میں مومن ہے۔ اللہ تو جانتا ہی ہے، اگر اللہ تبارک اس قسم کی آزمائش نہ کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ وحی کے ذریعے سے فرض کیجئے ایسی آیتیں نازل کر دے فلاں 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 نام والا مومن ہے، فلاں 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 نام والا منافق ہے، اب ظاہر سی بات ہے لوگ تو شکایت کریں گے اور کہیں گے کہ میرا نام بجائے مومنوں کے منافق میں کیوں ہے؟ جس کا نام ایمان والوں میں وہ تو کچھ شکایت نہیں کرے گا، مگر جس کا نام منافقوں میں آیا ہے وہ تو کہے گا میرا نام منافقوں میں کیوں ہے، میں تو بڑا ایمان والا ہوں، میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس اطراف بیٹھتے تھے، دین کی باتیں سنتے تھے، نمازیں تک پڑھتے تھے، فجر و عشاء میں تک موجود ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ایسے لوگ تو شکایت کریں گے کہ ہمارا نام منافق میں کیوں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو جانتا ہی ہوں کہ کون مومن ہے اور کون منافق، مگر تمہیں نہیں پتا ہے۔ اب یہ خود اپنی زبانی اقرار کریں گے کہ یہ ایمان والے نہیں بلکہ کافر ہیں، یہ ایمان والے نہیں بلکہ یہ منافق ہیں۔ تو ایسی آزمائش اللہ تبارک تعالیٰ اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے۔ تو وَلِيَعْلَمْ کا مطلب اللہ تبارک تعالیٰ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ آیت 166 کے آخری ٹکڑے میں اللہ کہتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے یہ جاننا چاہتا ہے، یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تم میں کون مومن ہے۔ آیت نمبر 167 کی ابتدا میں اللہ کہتا ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ یہ بھی جان لے، یعنی یہ بھی ثابت کرے کہ تم میں کون منافقت رکھتا ہے، کون منافق ہے، اس بات کو بھی ثابت کرے۔ یعنی جنگوں کے اندر جو آزمائش ہوتی تھی اس آزمائش سے اللہ تبارک تعالیٰ بھلے اور برے کی تمیز کرتا ہے، مومنین اور منافقین کے درمیان تمیز کرتا ہے۔ کیسے تمیز ہوئی؟ غزوہ احد میں ایمان والے الگ اور منافق الگ کیسے ہوئے؟ آگے اللہ بیان کرتا ہے۔ دیکھیے ان 3 آیتوں میں جس پر آج ہمارا درس ہو رہا ہے، ایک آیت کا جو حصہ ہے وہ ابتدائے جنگ کا ہے، جنگ سے پہلے کا ہے، اس کے بعد دوسرا اس وقت کا ہے
جب جنگ کی ابتدا ہونے والی تھی، اور تیسرا حصہ وہ ہے کہ جب جنگ ختم ہوئی، غزوہ احد ختم ہوئی۔ ان تین ٹکڑوں میں ابتدائے جنگ، درمیان جنگ مطلب جنگ کی بالکل شروعات کہی آپ، اور تیسرا اواخر جنگ کے آخر میں، تینوں کا تذکرہ اس آیت میں ہوا، ان آیات میں ہوا، تینوں آیات میں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا۔ منافقوں کو اللہ نے کیسے الگ کیا، کیسے متمیز کیا، انہیں کیسے الگ کر کے دکھایا ایمان والوں سے؟ اس طرح کہ جب ان سے کہا جاتا ہے وَقِيلَ لَهُمْ، جب ان منافقوں سے جو برائے نام اپنے آپ کو ایمان والے ظاہر کرتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، تاکہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اللہ کی راہ میں لڑیں، قتال کریں، او ادفعوا، یا کم از کم کفار کو روکیں، مسلمانوں تک پہنچنے سے کفار کو روکیں۔ جب اس کام سے بلایا جاتا ہے تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ان کا جواب ہوتا ہے قالوا، تو وہ کہتے ہیں لو نعلم قتالا، اگر ہم قتال جانتے، اگر ہم جہاد کرنا جانتے، اگر ہم جنگ کرنا جانتے، لاتبعناکم، تو کیا ہم تمہاری پیروی نہ کرتے، تمہارے ساتھ نہ آتے اور جنگ نہ کرتے؟ ہم کو جنگ آتی ہی نہیں ہے تو ہم تمہارے ساتھ کیسے چلیں؟ تمہارے ساتھ کافروں سے جنگ کیسے کریں؟ ہمیں جنگ آتی نہیں ہے۔ یہ بات منافقوں نے کب کہی تھی؟ بارہ اس سے پہلے میں نے غزوہ احد کے پس منظر پر روشنی ڈالی ہے، آج ایک بار پھر سے بیان کر دے رہا ہوں۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر واقع ہوا، سن 2 ہجری میں 1000 کے قریب کفار کا لشکر تھا، وہ بھی لشکر جرار تھا، جنگی ساز و سامان سے لیس، گھوڑے، اونٹ، ہاتھیوں کے ساتھ، اور ادھر صحابہ کی ایک کمزور سی ٹکڑی تقریباً 313 کے قریب۔ جب ان کا مقابلہ ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے مدد کی اور دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے۔ 70 بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے اور 70 بڑے بڑے سرداروں کو قیدی بنا لیا گیا۔ یہ جو ذلت و رسوائی مشرکین مکہ کو ہوئی تھی، یہ بڑی ہی دردناک تھی ان کے لیے، بڑی ہی المناک اور شرمناک تھی ان کے لیے۔ تو پورے 1 سال تک اسی بدلے کی آگ میں جلتے رہے، 1 سال تک انہوں نے تیاری کی کہ کس طرح اس کا بدلہ لیا جائے۔ سن 3 ہجری میں، یعنی 1 ہی سال کے بعد، شوال کے مہینے میں غزوہ احد واقع ہوا۔ غزوہ احد 1 سال کے بعد انہوں نے تیاری کی۔ اب آئے تو مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اس بار 2 چند اور بڑھ کر آئے، یعنی پہلے 1000 تھے، اب 3000 ہو گئے، 3000 ہو گئے۔ آئے غزوہ احد کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر میں ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے مشورہ کیا اور کہا کہ دشمن ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو بتاؤ تو صحیح، جنگ ہمیں وہاں پر جا کر کرنی چاہیے، یعنی مدینہ کے باہر، یا مدینہ کے اندر رہ کے دفاع کرنا چاہیے، اٹیک کرنا چاہیے یا ڈیفینڈ کرنا چاہیے؟ تو بہت سارے لوگوں نے رائے دی ہے کہ ہمیں ڈیفینڈ کرنا چاہیے، مدینہ میں رہ کر دفاع کرنا چاہیے اور انہیں روکنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ رائے دی کہ مدینہ کے باہر جا کر لڑنا چاہیے۔ مدینہ کے باہر جا کر لڑنے کی رائے ان لوگوں نے دی جو اس سے پہلے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان صحابہ کے اندر بہت زیادہ جوش اور ولولہ تھا کہ ہم اس سے پہلے جنگ میں، جو اسلام کی پہلی جنگ ہے، اس میں ہم شریک نہ ہو سکے، اس لیے ہمیں اس جنگ میں شریک ہونا چاہیے، باہر جا کر لڑنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں نے کیا رائے دی ہے کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑنا چاہیے۔ انہی میں سے منافقوں کا سردار، رئیس المنافق عبداللہ بن ابی ابن
سلول، اس نے یہ رائے دیا کہ مدینہ میں رہ کر لڑنا چاہیے. مگر اکثر لوگوں کی رائے باہر جانے کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، جنگی لباس پہنا اور باہر آ گئے. ان صحابہ کو تھوڑا سا کلش محسوس ہوئی کہ ہم نے مجبور کیا شاید باہر چلنے کے لیے. تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے شاید آپ کو مجبور کیا باہر چلنے کے لیے، آپ چاہتے ہو تو مدینہ میں رہ کر لڑ سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ کا نبی ایک بار جنگی لباس پہن لیتا ہے تو یا تو جنگ نہیں کرتا، جیت نہیں جاتا، یا غازی بن کر نہیں آتا، لباس نہیں اتارتا ہے. حدیث میں آیا. بولے آپ باہر جا کر ہی لڑائی ہوگی. تو بہرحال رائے مشورے سے بات طے ہوئی تھی، نکلے مدینہ سے. احد کے قریب قریب میدان شوت نام کا ایک جگہ ہے، وہاں پر پڑاؤ ڈالا. صبح ہی صبح عبداللہ ابن ابی نے، جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے کہا کہ ہم یہاں تک تو آ گئے، مگر چونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم نے اور میں نے کہا تھا کہ مدینہ میں رہ کر لڑائی کرنی چاہیے، ہم کو زبردستی یہاں تک اٹھا کر لے آئے. ہم آگے تمہارا ساتھ دینے کو، مگر چونکہ ہماری بات مانی نہیں گئی اس لیے ہم تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے. اس طرح لوگوں سے کہا بھی گئے، لوگوں کیوں اپنی جان دینے جا رہے ہو ہلاک ہونے کے لیے؟ تم ہو ہی کتنے اور وہ کتنے ہیں؟ گویا کہ یہ جنگ نہیں، یہ تو جان دینا ہوا، یہ تو اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہوا. کیوں ہلاک کر رہے ہو جبکہ ہماری باتیں نہیں مانی گئی؟ یہ کہہ کر 300 افراد کو لے کر میدان شوت سے الگ ہو گئے. اسی وقت کا تذکر اللہ تعالیٰ اس میں کر رہا ہے. اسی وقت کے ذکر کو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے وقیل لہم، ان سے کہا جاتا ہے تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، ارے چلو تو صحیح. عبداللہ ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول انصاری ہیں، انہوں نے کافی سمجھایا عبداللہ بن ابی کو، منافق کو کافی سمجھا اس کے ساتھیوں کو، چلو اللہ کے راہ میں لڑو، یا کم سے کم کافروں کو دور تو رکھو مسلمانوں سے. ایک بات نہ سنی اور یہی ضد پہ اڑا رہا کہ ہماری بات نہیں سنی گئی تو ہم تمہارا ساتھ کیوں دیں، کیوں جنگ کریں. اور جب ان سے کہا گیا، جیسے قرآن بڑے پیارے انداز سے ان کی باتوں کو نقل کرتا ہے، جب ان سے کہا گیا تھا کہ چلو اللہ کے راہ میں جہاد کرو، یا کم سے کم کفار کو روکو، ان کا دفاع کرو، تو یہ کہتے ہیں قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم. ظاہری اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم جنگ جانتے، جنگ کرنا، تو ہم ضرور تمہاری تابعداری کرتے. یہ جو ہے اس کا معنی مفہوم، ایک تو اس کا ظاہری معنی مفہوم یہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو جنگ نہیں آتی، وہ کہ سرے سے انکار کر دیا. حالانکہ عرب قوم تھی، جنگجو قوم تھی، لڑنے والی قوم تھی، جانتے تھے لڑنا، پھر بھی سرے سے انکار کر دیا کہ اگر ہم کو جنگ آتی تو ہم ضرور تمہاری اتباع کرتے، تمہارے ساتھ چلتے. ایک دوسرا معنی بھی مفسرین نے اس کا بیان کیا ہے، بڑا پیارا معنی ہے. وہ یہ کہ جو کام تم کرنے جا رہے ہو، اگر اس کو ہم جنگ سمجھتے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہ تو اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے، خودکشی کرنا ہے. اگر واقعی تم جنگ پر جاتے، برابری کا ٹکر کا معاملہ ہوتا تو ہم ضرور ساتھ دیتے. یہ تو اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے، تو ہم تمہارا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ ایک معنی یہ بھی ہے اس کا. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. جس طرح منافقوں کا دعویٰ تھا، اس دعوے کے حساب سے اللہ نے بات کہی کہ اس دن وہ لوگ، منافق تو ہمیشہ ایمان اور کفر کے درمیان جھلتا رہتا ہے نا، منافق ہمیشہ ایمان اور کفر کے درمیان جھلتا رہتا ہے. اللہ کہتا ہے ہم للکفر یومئذ. یہ جو الفاظ اتنے کفری الفاظ تھے ان کے کہ جنگ نہ کرنا اور یہ کہنا کہ تو ہلاکت ہے، جنگ جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے، اور آدھے رستے سے 300 لوگوں کو لے کر نکل جانا تاکہ مسلمانوں میں کھلبلی مچ جائے، پست ہمتی ہو جائے. اللہ کہتے ہیں یہ جو ان کا کفریہ انداز، کفریہ جملے جو ہے، اس کی وجہ سے اقرب منہم للایمان، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. تو ایمان کے مقابلے میں یہ کفر کے زیادہ نزدیک تھے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دعوے کے حساب سے کہا، ورنہ منافق تو کافر ہی ہوتا ہے. ظاہری چونکہ اس کا ایمان
لوگ دیکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کی وجہ سے انہیں مسلمانوں کو زمرہ میں رکھا، تو اللہ نے کہا کہ اس اعتبار سے تو اس دن تو وہ کفر کے زیادہ نزدیک ہے ایمان کے مقابلے میں۔ بہرحال اس آیت کے ٹکڑے سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض جملے ایسے ہیں، بعض حرکات ایسی جس سے انسان بجائے ایمان کے کفر کے زیادہ نزدیک چلا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، کبھی ایمان بالکل بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کبھی ایمان گھٹ کر کفر کے نزدیک بھی چلا جاتا ہے۔ اس آیت کے ٹکڑے سے یہ بھی معلوم ہوا۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اللہ کہتا ہے یہ اپنی منہوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی، یعنی زبانی کچھ اور دل میں کچھ اور۔ زبان میں تو پہلے ہی تھا کہ ان مسلمانوں کا ساتھ دینا ہی نہیں، انہیں ہلاکت گڑھے میں لے جا کر ڈالنا ہے، دل میں تو یہ تھا، مگر زبان سے کیا کہتے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ مدینہ سے مقام شوط تک پہنچ گئے ساتھ دینے کے لیے، جو کہ دل میں نہیں ہے، مگر وہاں سے جب نکلے تو یہ کہہ کر نکلے کہ یہ تو اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے، ہم کیوں ساتھ دیں تمہارا۔ اگر جنگ کا واقعی معاملہ ہوتا تو برابری کا ہوتا، ادھر 3000 کا لشکر جرار اور تم بچ گئے اب صرف 700 کے قریب، ہم کیا ساتھ دیں گے تمہارا۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ کہتا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے جو یہ لوگ چھپاتے ہیں، منافق دل میں چھپاتا ہے۔ تو اللہ تبارک اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، تو ان کے ان الفاظ کی وجہ سے اللہ نے ظاہر کر دیا کہ دیکھو یہ جو 300 لوگ جو نکلے، اب تو صحابہ نے پہچان لیا کہ آئے، اللہ کہتا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے جو یہ لوگ چھپاتے ہیں، منافق دل میں چھپاتا ہے۔ تو اللہ تبارک اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، تو ان کے ان الفاظ کی وجہ سے اللہ نے ظاہر کر دیا کہ دیکھو یہ جو 300 لوگ جو نکلے، اب تو صحابہ نے پہچان لیا کہ عین جنگ کے موقع پر وہاں سے نکلے، عین جنگ کے موقع پر وہاں سے نکلے، تو معلوم ہوگا کہ یہ منافق ہے۔ آیت نمبر 168 میں اللہ کہتا ہے الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا۔ اب جنگ کے بعد تیسری آیت ہے، جنگ کے بعد ابتدائی جنگ ہو گیا، درمیانی جنگ ہو گیا، اور یہ اب جنگ کے آخر میں، جنگ کے آخر میں جب 70 صحابہ شہید ہوئے تو کیا کہتے ہیں؟ منافق ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ الذین قالوا، ان لوگوں نے یہ کہا، لاخوانہم، اپنے ہی بھائیوں کے تعلق سے، وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے گھر میں، جس طرح ہم لوگ نکل کر آ گئے فوج سے، ہمارے ساتھ نکل کر آتے اور ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے اور ہماری اطاعت کرتے، ہماری بات مان لیتے، ما قتلوا، تو یہ قتل نہ کیے جاتے، یہ مارے نہ جاتے۔ اللہ کہتا ہے قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، فَاذْرَعُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم واقعی اپنی بات میں سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو روک کر بتلاؤ۔ اگر جہاد کے میدان میں جانے سے ہی موت آتی ہے تو گھروں میں رہ کر بتلاؤ کہ تم واقعی موت سے بچ سکتے ہو، اپنے آپ کو موت سے بچا کر دکھلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جبکہ قرآن تو اس بات پر گواہ ہے کہ اگر کوئی بروج مشیدہ، مضبوط بروج اور قلعوں میں اگر کوئی ہو، وہاں پر موت آ کر رہے گی، موت اپنا پنجہ اس پر گاڑ کر رہے گی، وہ بچ نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے اگر تم سچے ہو تو اپنی جان سے موت کو دور کر کے بتلاؤ، تمہارے دعویٰ جھوٹا ہے، اس لیے چاہے تم گھر میں رہو، چاہے میدان میں جہاد میں رہو، جہاں تمہیں موت آنی ہے وہاں آ کر۔ یہ 3 آیتیں تھی جس کی تشریح، اس کی تفسیر میں نے آپ کے آگے رکھا۔ اللہ دعا کروں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔